یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ صرف رویوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی مومن، کافر، یہودی، ہندو، عیسائی، سکھ اس کا نام ہی نہیں لیا۔ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے؟ دنیا دار لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہی ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، ضبط ہو گیا، یعنی جو نیک اعمال انہوں نے کیے تھے وہ وباطل ما کانوا یعملون، اور خراب ہو گیا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، باطل ہو گیا۔ دیکھیں یہ آیت خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہے، جو طالب دنیا ہے، جن کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی ہے اور اس کے بعد وہ برائے نام مسلمان بھی ہے پیدائشی، اور پھر 5 وقت کا نمازی بھی ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے بھی رکھتا ہے باقاعدگی سے، یہ سحریاں ہو رہی ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، اور زکوٰۃ دیتا ہے ہر سال، اور عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، کلمہ تو پڑھنے والا ہے، روزانہ تسبیحات پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ کی، ہے طالب دنیا، یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ دیکھیں ایک بات میں کہوں، اور جو یعنی آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں، اس بات پر غور کریں، آپ کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا طلب ہے؟ کیا خواب ہیں؟ کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اس وقت میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میرا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میں صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ اپنی بات کریں، اپنی بات کریں، آپ کس چیز کے طالب ہیں؟ کیا آپ دنیا کے طالب نہیں ہیں؟ کیا آپ کی پریشانیاں دنیا کی نہیں ہیں؟ کیا آپ کی خوشیاں دنیا تک محدود نہیں ہیں؟ کیا آپ کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنے نفس کا تزکیہ کروا چکے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے راستے پر ہیں؟ کیا آپ اللہ کو منزل بنا چکے ہیں؟ کیا آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے؟ یہ ساری باتیں نفی میں ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایسے مسئلے ہیں نا، دیکھیں ایک تو ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، ایک فیصلہ ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے دنیا دار ہی رہنا ہے،